اللہ کا خوف دمشق کے نوا میں واقع اس خاموش وادی میں ایک اندیکھی مگر زندہ حقیقت کی طرح سانس لیتا تھا، جہاں زیتون کے درختوں کے جھنڈ سورج کی پہلی کرن کے ساتھ جاگ اٹھتے اور پہاڑوں سے اترتی ٹھنڈی ہوا انسان کے دل میں اتر کر اسے اس کی حقیقت یاد دلا دیتی تھی۔ اسی وادی میں عبد الرحمن نامی ایک لکڑہارا رہتا تھا، جو صبح سویرے کلہاڑا کندھے پر رکھے جنگل کی سمت نکل جاتا اور شام ڈھلے اپنی محنت کی کمائی کے ساتھ لوٹ آتا۔ اس کی زندگی بظاہر سادہ تھی، مگر اس کے اندر ایک مسلسل آگ جلتی رہتی تھی۔ وہ آگ اللہ کے خوف کی تھی، جو اسے ہر قدم پر رک کر سوچنے پر مجبور کرتی تھی۔ عبد الرحمن لکڑی کاٹتے وقت بھی اس بات کا خیال رکھتا کہ کسی درخت کو بلا وجہ نقصان نہ پہنچے۔ وہ جانتا تھا کہ زمین اور اس کی نعمتیں امانت ہیں، اور امانت میں خیانت صرف انسانوں کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے رب کے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ ایک دن جب وہ جنگل کے گہرے حصے میں پہنچا تو اس کی نظر ایک ایسے درخت پر پڑی جو پرانا، مضبوط اور قیمتی لکڑی کا حامل تھا۔ اگر وہ اسے کاٹ لیتا تو چند دن میں اس کی مالی تنگی ختم ہو سکتی تھی۔ اس کے بچوں کے لیے بہتر کپڑے آ سکتے تھے اور گھر کی مرمت بھی ہو سکتی تھی۔ مگر اسی لمحے اسے یاد آیا کہ یہ درخت وادی کے بزرگوں نے محفوظ قرار دیا تھا، کیونکہ اس کے سائے میں مسافر آرام کرتے تھے اور پرندے بسیرا کرتے تھے۔ عبد الرحمن کے ہاتھ میں پکڑا کلہاڑا ایک لمحے کو لرز گیا۔ دل میں خواہش اور خوف آمنے سامنے کھڑے ہو گئے۔ خواہش کہتی تھی کہ ضرورت اب مجبوری بن چکی ہے، اور خوف کہتا تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس نے آنکھیں بند کی اور دل ہی دل میں کہا، اے رب، اگر میں نے اپنی ضرورت کو تیری رضا پر ترجیح دی تو میری محنت میں برکت نہ رہنے دینا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے کلہاڑا نیچے رکھا اور اس درخت سے ہٹ گیا۔ شام کو جب وہ خالی ہاتھ گھر لوٹا تو اس کی بیوی نے خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھا اور کچھ نہ پوچھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس خاموشی کے پیچھے کوئی بڑا فیصلہ چھپا ہوتا ہے۔ رات کو عبد الرحمن دیر تک جاگتا رہا۔ اس کے ذہن میں ایک سوال گونجتا رہا، کیا اللہ کا خوف انسان کو کمزور بنا دیتا ہے یا مضبوط؟ اگلے دن وادی میں ایک عجیب خبر پھیلی۔ قریبی قصبے میں لکڑی کی اچانک شدید ضرورت پڑ گئی تھی، اور جو بھی لکڑی لائے گا اسے مناسب قیمت ملے گی۔ عبد الرحمن یہ سن کر پھر جنگل گیا، مگر اس بار اس نے صرف وہی درخت چنے جو پہلے سے خشک ہو چکے تھے۔ محنت زیادہ تھی، فائدہ کم، مگر دل مطمئن تھا۔ اسی وادی میں سلیم نامی ایک نوجوان بھی رہتا تھا، جو عبد الرحمن کی محنت کو حماقت سمجھتا تھا۔ سلیم کا خیال تھا کہ دنیا چالاک لوگوں کی ہے، اور خوف صرف پیچھے رہ جانے والوں کے لیے ہوتا ہے۔ وہ اکثر عبد الرحمن سے کہتا کہ اگر وہ بھی دوسروں کی طرح موقع سے فائدہ اٹھائے تو اس کی زندگی بدل سکتی ہے۔ عبد الرحمن مسکرا کر جواب دیتا، زندگی بدلنے کا اصل معیار دل کا حال ہے۔ وہ سلیم کو سمجھاتا کہ اللہ کا خوف انسان کو باندھتا نہیں بلکہ اسے حد میں رکھتا ہے تاکہ وہ خود کو اور دوسروں کو نقصان نہ پہنچائے۔ ایک دن سلیم نے جان بوجھ کر محفوظ درختوں میں سے ایک کو کاٹنے کی کوشش کی تاکہ جلدی فائدہ حاصل کر سکے۔ عبد الرحمن نے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر سلیم نے بات نہ مانی۔ درخت تو کٹ گیا، مگر سلیم کے دل میں ایک انجانا سا بوجھ آ بیٹھا۔ وہ رات کو سو نہ سکا۔ بار بار یہی خیال آتا رہا، اگر کسی نے نہیں دیکھا تو کیا اللہ نے بھی نہیں دیکھا؟ اگلے دن جب وہ عبد الرحمن کے پاس آیا تو اس کے چہرے پر وہی بے چینی تھی جسے عبد الرحمن اپنے ماضی میں پہچانتا تھا۔ عبد الرحمن نے نرمی سے کہا، یہی بے چینی اللہ کے خوف کی پہلی دستک ہے۔ یہ وہ احساس ہے جو انسان کو گناہ میں ڈوبنے سے پہلے روک لیتا ہے۔ خوف اگر اللہ کا ہو تو انسان کو سنوار دیتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور وادی کے لوگ آہستہ آہستہ عبد الرحمن کی دیانت اور سکون کے قائل ہونے لگے۔ وہ دیکھتے کہ اس کے پاس کم ہوتا ہے مگر دل مطمئن رہتا ہے، جبکہ بہت سے لوگ زیادہ پا کر بھی بے چین رہتے ہیں۔ ایک دن وادی کے بزرگوں نے عبد الرحمن کو بلایا اور کہا، ہم نے تمہیں کبھی حد سے بڑھتے نہیں دیکھا۔ تمہارا خوف ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کا خوف ہی اصل نگہبان ہے۔ عبد الرحمن نے سر جھکا لیا۔ اس رات وہ ستاروں بھرے آسمان کے نیچے کھڑا شکر ادا کرتا رہا کہ اللہ نے اسے اس خوف کی نعمت دی جو انسان کو اندھیرے میں بھی راستہ دکھاتی ہے۔ اور اسی احساس کے ساتھ یہ کہانی اس موڑ پر پہنچتی ہے جہاں اللہ کا خوف ایک فرد کی ذات سے نکل کر پورے ماحول کو متاثر کرنے لگتا ہے، بغیر کسی معجزے کے، بغیر کسی غیر معمولی واقعے کے، صرف سچائی، احساس اور ذمہ داری کے ساتھ۔
अल्लाह का खौफ अब अब्दुर्रहमान के दिल में सिर्फ एक ज़ाती एहसास नहीं रहा था, बल्कि वादी के माहौल में एक खामोश तासीर की तरह फैलने लगा था। सुबह जब सूरज की पहली रोशनी पहाड़ों की चोटियों से फिसलती हुई जैतून के पत्तों पर ठहरती, तो अब्दुर्रहमान कुल्हाड़ा उठाने से पहले चंद लम्हे आंखें बंद करके अपने नफस को याद दिलाता कि आज भी हर ज़र्ब सिर्फ लकड़ी पर नहीं बल्कि इसके इरादों पर पड़ेगी, और अगर नीयत सीधी रही तो मेहनत इबादत बन जाएगी। सलीम, जो पहले इसके अंदाज को कमजोरी समझता था, अब अक्सर उसके साथ जंगल जाता और खामोशी से इसके फैसलों को देखता। एक दिन वो दोनों एक ऐसे मकाम पर पहुंचे जहां कुछ नए मजदूरों ने जल्दी फायदा हासिल करने के लिए कच्चे दरख्तों को भी काटना शुरू कर दिया था। फिजा में कुल्हाड़ों की तेज आवाज गूंज रही थी और दरख्तों के गिरने की धमक एक आर्जी कामयाबी की खुशी में डूबी हुई थी। सलीम ने अब्दुर्रहमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा कि अगर वो भी इसी रफ्तार से काम करें तो उनकी कमाई कई गुना बढ़ सकती है। अब्दुर्रहमान ने जमीन पर गिरी हुई एक शाख उठाई, इसे हाथ में घुमाते हुए कहा कि जो चीज जल्दी मलती है वो अक्सर देर पा सुकून छीन लेती है। इसने मजदूरों के करीब जाकर नरमी से समझाया कि कच्चे दरख्त वादी के मुस्तकबिल हैं और अगर आज उन्हें काट दिया गया तो कल यहाँ साया बाकी नहीं रहेगा। कुछ मजदूरों ने इसकी बात सुनी मगर कुछ ने हंसी में उड़ा दिया। सलीम ये मंजर देखकर खामोश हो गया, क्योंकि वो महसूस कर रहा था कि अल्लाह का खौफ सिर्फ खुद को रोकने का नाम नहीं बल्कि दूसरों को नरमी से सही रास्ता दिखाने की जिम्मेदारी भी है। दिन गुजरते गए और वादी में एक नई आजमाइश आन पहुंची। करीबी कस्बे के एक बासर सरदार ने ऐलान किया कि इसे बड़ी मिकदार में लकड़ी फौरी चाहिए और जो शख्स ज्यादा माल लाएगा इसे इजाफी इनाम मिलेगा। इस ऐलान ने लोगों के दिलों में लालच की चिंगारी भड़का दी। बहुत से मजदूर जंगल के महफूज हिस्सों की तरफ बढ़ने लगे जहां दरख्त ज्यादा कीमती थे। सलीम के दिल में भी कश्मकश जाग उठी, क्योंकि वो अपनी पिछली गलतियों की तलाफी करना चाहता था मगर जल्दी कामयाबी की ख्वाहिश इसे फिर आजमाइश में डाल रही थी। जब अब्दुर्रहमान ने इसे तन्हा बैठा देखा तो वो इसके पास गया और कहा कि आजमाइश का मतलब ये नहीं कि इंसान गिरे, बल्कि ये है कि वो खुद को पहचाने। इसने सलीम को याद दिलाया कि अल्लाह का खौफ इंसान को अंदर से मजबूत करता है ताकि वो भीड़ के पीछे ना चले बल्कि हक के साथ खड़ा रहे। इसी दिन दोनों ने फैसला किया कि वो सिर्फ खुश्क लकड़ी जमा करेंगे, चाहे कमाई कम क्यों ना हो। जब वो कस्बे में लकड़ी लेकर पहुंचे तो देखा कि कुछ लोगों ने महफूज दरख्तों को काट कर ज्यादा माल जमा किया है और सरदार उन्हें ज्यादा इनाम दे रहा है। एक लम्हे को सलीम के दिल में हसरत उभरी, मगर अब्दुर्रहमान के चेहरे पर वही सुकून था जो हर हाल में इसका साथी रहता था। वापसी पर सलीम ने एतराफ किया कि इसके दिल में अभी भी दुनियावी कामयाबी की ख्वाहिश बाकी है। अब्दुर्रहमान ने मुस्कुराकर कहा कि ख्वाहिश का होना फितरी है, मगर इस पर काबू पाना अल्लाह के खौफ की असल आजमाइश है। वक्त के साथ वादी के कुछ लोगों को एहसास होने लगा कि हद से ज्यादा दरख्त काटने से जमीन खुश्क हो रही है और साया कम होता जा रहा है। मुसाफिर शिकायत करने लगे कि अब उन्हें आराम के लिए जगह नहीं मिलती। तब लोगों ने अब्दुर्रहमान की बातों को याद किया और उससे मशवरा मांगा। अब्दुर्रहमान ने उन्हें जमा करके कहा कि अल्लाह का खौफ सिर्फ इबादतगाह में नहीं बल्कि जमीन के साथ हमारे सलूक में भी जाहिर होता है। अगर हम नेमतों की हिफाजत करेंगे तो वो हमारे लिए रहमत बनेंगी, और अगर हम लालच में उन्हें खत्म करेंगे तो खुद अपनी जिंदगी को मुश्किल बना लेंगे। इसकी बातों ने लोगों के दिलों में एक नई सोच पैदा की और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने महफूज दरख्तों की हिफाजत का अहद किया। सलीम, जो पहले सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता था, अब दूसरों को समझाने लगा कि बेईमानी का सबसे बड़ा नुकसान दिल का बोझ है। एक शाम जब आसमान सुर्खी माइल था और हवा में ठंडक घुल रही थी तो अब्दुर्रहमान ने सलीम से कहा कि अल्लाह का खौफ दरअसल मोहब्बत की एक शक्ल है, क्योंकि जो अपने रब से मोहब्बत करता है वो इसकी नाफरमानी से डरता है। सलीम की आंखों में नमी उतर आई, क्योंकि इसे एहसास हो चुका था कि हकीकी सुकून इसी रास्ते में है जहां इंसान अपनी नीयत को साफ रखे। इसी दौरान वादी में एक मुश्किल वक्त आया जब कई दिनों तक बारिश न हुई और लोगों को खौफ हुआ कि शायद उनकी मेहनत ज़ाय हो जाएगी। कुछ लोगों ने फिर जल्दी फायदा हासिल करने के लिए बाकी महफूज दरख्तों को काटने का मशवरा दिया ताकि ज्यादा लकड़ी बीच कर नुकसान पूरा किया जा सके। मगर इस बार सलीम सबके सामने खड़ा हुआ और कहा कि खौफ हमें तबाही से बचाने के लिए होता है, न कि हमें गलत रास्ता दिखाने के लिए। इसने एतराफ किया कि वो भी कभी लालच में आकर गलती कर चुका है, मगर अल्लाह के खौफ ने इसे बदल दिया है। अब्दुर्रहमान खामोशी से इसकी बातें सुनता रहा,
اور اس کے دل میں شکر کا احساس جاگا کہ ایک وقت کا بےقرار نوجوان اب دوسروں کے لیے مثال بن رہا ہے۔ وادی کے لوگوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ وہ صبر کریں گے اور محفوظ درختوں کو نہیں کاٹیں گے۔ کچھ ہی دن بعد بادل آئے اور بارش نے زمین کو تازگی بخش دی۔ لوگوں نے اسے محض قدرتی نظام سمجھا، مگر ان کے دلوں میں یہ یقین مضبوط ہو گیا کہ جب انسان ذمہ داری کے ساتھ فیصلے کرتا ہے تو اس کے اندر ایک غیر معمولی اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ اس پورے عرصے میں عبد الرحمن نے خود کو کبھی مرکز نہیں بنایا، بلکہ ہمیشہ یہی کہا کہ اصل طاقت اللہ کے خوف میں ہے، جو انسان کو اندھیرے لمحوں میں بھی روشنی دکھاتا ہے۔ ایک رات دجلہ سے ملتی ایک چھوٹی ندی کے کنارے بیٹھ کر سلیم نے عبد الرحمن سے کہا کہ پہلے وہ خوف کو کمزوری سمجھتا تھا، مگر اب اسے لگتا ہے کہ یہی خوف انسان کو اپنے نفس کا غلام بننے سے بچاتا ہے۔ عبد الرحمن نے جواب دیا کہ جب انسان اپنے رب سے ڈرتا ہے تو وہ لوگوں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، اور یہی خوف معاشرے کو محفوظ بناتا ہے۔ اس رات وادی کی خاموشی میں دو دلوں کی گفتگو ایک نئے عہد کی بنیاد بن گئی، جہاں اللہ کا خوف محض ذاتی احساس نہ رہا بلکہ اجتماعی اصلاح کی قوت بن گیا۔ اور کہانی اس مقام پر پہنچ گئی جہاں کرداروں کے اندرونی سفر نے بیرونی ماحول کو بھی بدلنا شروع کر دیا تھا۔ ہر فیصلہ اب پہلے سے زیادہ گہرا اور بامانی ہو چکا تھا، اور آنے والے دنوں میں انہیں مزید آزمائشوں اور مواقع کا سامنا کرنا تھا جو ان کے ایمان، صبر اور اللہ کے خوف کو نئی سطح پر لے جائیں گے۔ اللہ کا خوف اب وادی کے لوگوں کی گفتگو، فیصلوں اور خاموشیوں میں ریچھ بس چکا تھا۔ عبد الرحمن جب صبح جنگل کی طرف نکلتا تو اسے محسوس ہوتا کہ درختوں کے سائے پہلے سے زیادہ مانوس ہے، جیسے وہ انسان کے ارادوں کو پہچانتے ہوں۔ اور سلیم، جو اب اس کا مستقل ساتھی بن چکا تھا، ہر قدم پر اس بات کا خیال رکھتا کہ کہیں اس کا نفس اسے کسی پرانے راستے کی طرف نہ کھینچ لے۔ انہی دنوں دمشق سے ایک قافلہ وادی میں آیا، جس کے لوگوں کو عمارت سازی کے لیے بڑی مقدار میں لکڑی درکار تھی۔ قافلے کے سربراہ نے اعلان کیا کہ جو بھی وادی سے زیادہ لکڑی فراہم کرے گا، اسے شہر میں مستقل کام اور بہتر معاوضہ دیا جائے گا۔ یہ اعلان سن کر لوگوں کے دلوں میں پھر وہی پرانی آزمائش جاگ اٹھی، کیونکہ مستقل روزگار کی خواہش ہر انسان کے دل میں ہوتی ہے۔ کئی لوگوں نے سوچا کہ اگر اس موقع سے فائدہ نہ اٹھایا گیا تو شاید دوبارہ ایسا موقع نہ ملے۔ سلیم نے یہ بات سنی تو اس کے دل میں بھی ہلکی سی لرزش پیدا ہوئی۔ اس نے عبد الرحمن کی طرف دیکھا جو خاموشی سے زمین پر نظریں جمائے کھڑا تھا۔ عبد الرحمن جانتا تھا کہ یہ وہ موڑ ہے جہاں اللہ کا خوف صرف باتوں میں نہیں بلکہ عملی فیصلوں میں آزمایا جاتا ہے۔ اس نے وادی کے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ مستقل روزگار کی خواہش غلط نہیں، مگر اس کے لیے اپنی حدود توڑ دینا خود اپنے مستقبل کو کمزور کرنا ہے۔ اس نے یاد دلایا کہ اگر آج جنگل کو نقصان پہنچایا گیا تو آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی، اور سب سے بڑھ کر ہم اپنے رب کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ قافلے کے سربراہ نے دلیل دی کہ شہر میں کسی کو اس وادی کے اصولوں سے غرض نہیں، اور صرف نتیجہ دیکھا جاتا ہے۔ عبد الرحمن نے نرمی مگر مضبوط لہجے میں جواب دیا کہ جو شخص صرف نتیجہ دیکھتا ہے وہ انجام بھول جاتا ہے۔ اس گفتگو نے ماحول کو سنجیدہ کر دیا، اور لوگوں نے محسوس کیا کہ یہ فیصلہ محض لکڑی کا نہیں بلکہ ضمیر کا ہے۔ سلیم نے پہلی بار سب کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ وہ بھی کبھی ایسے موقعوں کے پیچھے بھاگا ہے، مگر اس کے دل کا سکون چھن گیا تھا۔ اس نے اعتراف کیا کہ اللہ کا خوف ہی وہ چیز ہے جو انسان کو وقتی فائدے سے بچا کر دیر پا اطمینان کی طرف لے جاتی ہے۔ قافلے کے سربراہ نے یہ باتیں سن کر حیرت سے لوگوں کو دیکھا، کیونکہ وہ کسی روحانی وائز کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ آخرکار یہ طے پایا کہ وادی صرف اتنی لکڑی دے گی جتنی پہلے سے خشک اور گرے ہوئے درختوں سے حاصل ہو سکتی ہے۔ مقدار کم تھی مگر نیت صاف تھی۔ قافلہ کچھ ہچکچاہٹ کے بعد اس شرط پر راضی ہو گیا، کیونکہ اسے لوگوں کے اتحاد اور یقین میں ایک مضبوطی نظر آئی۔ دنوں تک عبد الرحمن اور سلیم نے دوسروں کے ساتھ مل کر محنت کی۔ کام سخت تھا مگر ہر ضرب کے ساتھ دل میں ایک عجیب سی طمانینت اترتی جاتی تھی۔ سلیم کو احساس ہوا کہ محنت جب خوف خدا کے ساتھ جڑی ہو تو تھکن بھی عبادت بن جاتی ہے۔ جب لکڑی شہر پہنچی تو اگرچہ مقدار کم تھی مگر معیار اور دیانت نے قافلے کے سربراہ کو متاثر کیا۔ اس نے اعتراف کیا کہ اس نے بہت سے علاقوں میں کام کیا ہے مگر یہاں جیسا سکون اور اعتماد کہیں نہیں دیکھا۔ اس نے وعدہ کیا کہ آئندہ بھی وہ اسی وادی سے لکڑی لے گا اور ان کے اصولوں کا احترام کرے گا۔ وادی کے لوگ یہ سن کر مطمئن ہو گئے، کیونکہ انہوں نے یہ سیکھ لیا تھا کہ اللہ کا خوف وقتی نقصان تو دے سکتا ہے مگر آخرکار عزت اور اعتماد کی صورت میں لوٹتا ہے۔
ایک شام جب سورج پہاڑوں کے پیچھے چھپ رہا تھا اور آسمان پر سنہری رنگ بکھر رہے تھے، سلیم نے عبد الرحمن سے کہا کہ اب اسے خوف سے ڈر نہیں لگتا، بلکہ ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں وہ اس خوف کو کھو نہ دے۔ عبد الرحمن نے مسکرا کر کہا کہ یہی احساس اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کا خوف دل میں زندہ ہے، کیونکہ جو شخص اس خوف کو سنبھال کر رکھتا ہے وہ خود کو گمراہ نہیں ہونے دیتا۔ وقت گزرتا گیا اور وادی میں آنے والے مسافر اس جگہ کو امن اور سکون کی مثال کے طور پر بیان کرنے لگے۔ لوگ کہتے تھے کہ یہاں کے رہنے والے کم بولتے ہیں مگر ان کے فیصلوں میں وزن ہوتا ہے۔ عبد الرحمن کبھی ان باتوں پر فخر نہیں کرتا تھا، بلکہ ہر تعریف پر اس کا سر جھک جاتا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر اللہ کا خوف دل سے نکل گیا تو یہ سب لمحوں میں بکھر سکتا ہے۔ سلیم اب نوجوانوں کو ساتھ لے کر جنگل جاتا اور انہیں سکھاتا کہ طاقت کا مطلب بے تحاشا کاٹنا نہیں، بلکہ خود کو روکنا بھی ایک طاقت ہے۔ وہ انہیں بتاتا کہ اللہ کا خوف انسان کو کمزور نہیں بلکہ اسے اس قابل بناتا ہے کہ وہ اپنے نفس کے سامنے کھڑا ہو سکے۔ ایک دن وادی کے بچے کھیلتے ہوئے عبد الرحمن کے پاس آئے اور پوچھا کہ وہ درختوں سے اتنا پیار کیوں کرتا ہے۔ عبد الرحمن نے ان کے سروں پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ یہ درخت ہمیں صرف لکڑی نہیں دیتے بلکہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ جو چیز ہمیں سہارا دیتی ہے اس کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ بچوں کی آنکھوں میں تجسس تھا اور یہی تجسس آنے والے وقتوں کے لیے امید بن گیا۔ کہانی اس مقام پر اکر مکمل ہوتی ہے جہاں عبد الرحمن کی سادہ زندگی ایک خاموش سبق بن چکی تھی۔ یہ سبق کہ اللہ کا خوف نہ تو شور مچاتا ہے نہ ہی دکھاوا کرتا ہے، بلکہ آہستہ آہستہ انسان کے فیصلوں، روی اور معاشرے کو بدل دیتا ہے۔ یہاں کوئی معجزہ نہیں ہوا، کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہیں آیا، صرف یہ ہوا کہ کچھ لوگوں نے اپنے دلوں میں اللہ کے خوف کو جگہ دی اور اس خوف نے انہیں سچائی، ذمہ داری اور سکون کا راستہ دکھا دیا۔ اور یہی اس کہانی کا اخلاقی حاصل ہے کہ جب انسان اپنے رب کو یاد رکھتا ہے تو وہ دنیا میں بھی امن کا ذریعہ بن جاتا ہے۔